بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے. اور ان لوگوں نے اتباع کیا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد سلطنت میں ان چیزوں کا جس کو شیاطین پڑھتے تھے، اور نہیں کفر کیا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے، لیکن ہاں شیاطین کفر کرتے تھے، لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے، اور وہ لوگ پیچھے نہ پڑ گئے ان علوم کے جو اتارے گئے تھے 2 فرشتوں پر بابل میں، جن کا نام ہاروت اور ماروت ہے. اور وہ دونوں کسی کو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے کہ بے شک ہم امتحان ہے، تب تم لوگ کفر مت کرو. بس لوگ ان دونوں فرشتوں سے ایسا جادو سیکھتے تھے جس کے ذریعے سے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائیگی ڈال دیں، اور وہ لوگ نہیں نقصان پہنچانے والے تھے اس جادو کے ذریعے سے کسی کو بھی مگر اللہ کے اذن اور حکم سے. اور وہ لوگ سیکھتے تھے ایسی چیز جو ان کو نقصان دے گی اور ان کو نفع نہیں دے گی. اور البتہ یہودی اس بات کو جانتے تھے کہ جس شخص نے اس چیز کو سیکھا آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں. اور البتہ بہت بری چیز ہے جس کے بدلے میں ان لوگوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا. کاش کہ وہ لوگ جانتے، اور اگر وہ لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی راہ اختیار کرتے تو البتہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے لیے بہترین بدلہ ہوتا. کاش کہ وہ لوگ اس بات کو سمجھتے. ان دونوں آیتوں کی تلاوت پچھلے ہفتہ بھی کی تھی، تبرکاً اس کی تلاوت پھر کر لیں. اوپر سے تذکرہ یہودیوں کا چلا آ رہا ہے، اور ان دونوں آیات میں بھی یہودیوں سے ہی متعلق باتیں. قرآن کریم نے سورہ بقرہ میں خاص طور پر یہودیوں کی جو بری عادتیں تھیں اس کو کھول کھول کر کے بیان کیا. مزید ان کا ایک جرم جو ان دونوں آیتوں میں ذکر کیا گیا ہے وہ ہے جادوگری. اور پچھلے ہفتہ تفصیل سے یہ بات بتائی جا چکی کہ جادو کہتے ہیں مخفی اسباب کا سہارا لے کر کے، جیسے ستاروں کی تاثیر ہے، شیاطین سے مدد لے کر کے عجیب قسم کے تصرفات کا ارتکاب جادو کہلاتا ہے. اور یہ بات اس میں بنیادی طور پر ہے کہ سحر یعنی جادو، اس میں شیاطین سے مدد لی جاتی ہے.
جب شیاطین سے مدد لی جاتی ہے تو یہ شیاطین وہ کام کرتے ہیں جس سے انسان آزمائش میں، تکلیف میں، مصیبت میں پڑ جاتا ہے، تو یہ تصرف شیاطین کرتے ہیں۔ اور شیطان کہتے ہیں خبیث جن کو، یہ جنوں سے الگ کوئی مخلوق نہیں ہے، جنوں میں جو اچھے ہوتے ہیں وہ جن کہلاتے ہیں، اور جو شریر اور بدماش ہوتے ہیں وہ شیاطین کہلاتے ہیں۔ تو یہ شیاطین کی مدد سے تصرفات کیے جاتے ہیں۔ اور پچھلے ہفتہ یہ بات میں نے ذرا تفصیل سے ذکر کی تھی کہ شیاطین یعنی جنات کے تصرفات سے محفوظ رکھنے کا وہ عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا ہے، اگر امت اس پر عمل پیرا ہو جائے تو یہ اوپر اور نیچے کے ہر قسم کے تصرفات سے محفوظ رہے۔ اور شیاطین سے اور ان کے اثرات سے بچنا بہت آسان ہے، کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ نے شیاطین کو انسانوں پر غلبہ نہیں دیا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور تمام مخلوقات پر انسانوں کو برتری اور غلبہ عطا فرمایا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہر مخلوق کے دل میں انسان کا ڈر ڈال دیا ہے۔ شیاطین و جنات انسانوں کو کیوں نظر نہیں آتے؟ کہ کبھی کبھی کسی کو دکھ جاتے، مسجد میں آدمی کبھی بے وقت آ جائے تو اس کو نظر بھی آ جاتے ہیں، شیاطین بھی ادھر ادھر مقامات پر کبھی کسی کو نظر آ جاتے، تو ان میں نظر آ جانا اس کا اختیار ہے، لیکن آخر وہ کون سی بات ہے جس کی وجہ سے عموماً انسانوں کو نظر نہیں آتے؟ اس کی بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو ہر مخلوق انسان سے ڈرتی ہے۔ جانوروں میں شیر سے بڑھ کر کے بہادر جانور کوئی نہیں۔ بہادری کے 5 درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ تہور کہلاتا ہے، اور اللہ نے تہور کی صفت شیر میں رکھی ہے۔ تہور کہتے ہیں بہادری کے اس درجے کو جس میں اپنے نفع نقصان کو نظر انداز کر کے آدمی جرأت اور ہمت کا کوئی کام کرے، اس کو کہا جاتا ہے تہور۔ بعض انسانوں میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ ہزاروں انسان کا مجمع سامنے ہے، لیکن یہ اس بات کو اپنے خاطر میں لاتا ہی نہیں کہ میں ان سے بھیڑ جاؤں گا تو یہ سب میرے ٹکا بوٹی کر ڈالیں گے۔ ہتھیاروں سے لیس بھی ہو تو تنے تنہا خالی ہاتھ آدمی بھیڑ جاتا ہے، یہ تہور ہے۔ ہزاروں جانور ہوتے ہیں، ہزاروں جانور ہوتے ہیں، ان میں سے 2-4 بھی اگر متحد اور متفق ہو جائے تو شیر کے لیے شکار کرنا مشکل ہو جاتا، لیکن ہزاروں جانور ہوتے ہیں، ان میں سے 2-4 بھی اگر متحد اور متفق ہو جائے تو شیر کے لیے شکار کرنا مشکل ہو جاتا، لیکن ہزاروں جانور ہوں اور شیر اگر بھوکا ہو اور وہ ارادہ کر لے کہ مجھ کو شکار کرنا ہے تو اس کو ذرا بھی خوف نہیں ہوتا کہ یہ 150 جنگلی بھینسیں ہیں، ایک کا شکار کرنا شیر کے لیے مشکل ہوتا ہے، پورا جتھا اور ریوڑ جھنڈ ہوتا ہے لیکن شیر بڑھ جاتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شیر مارا جاتا ہے لیکن مرنے سے ڈرتا نہیں ہے وہ، یہ تہور کہلاتا ہے۔ بعض انسانوں میں بھی یہ بات ہوتی ہے، بہادری کا یہ درجہ اچھا نہیں سمجھا گیا، محمود نہیں ہے، پسندیدہ درجہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں عموماً آدمی کو نقصان سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ دوسرا درجہ ہے شجاعت کا، بہادری، شجاعت، یہ محمود اور پسندیدہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں آتا ہے کہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ شجاع تھے، سب سے زیادہ جرأت اور ہمت آپ میں تھی، لیکن بہادری کے اس درجے میں آدمی نفع اور نقصان کو دیکھ کر یہ کام کرتا ہے، نفع اور نقصان دیکھتا ہے، نفع اور نقصان سے بے پرواہ ہو کر کے نہیں گھس جاتا، یہ شجاعت ہے اور یہ محمود و پسندیدہ ہے۔
تو انسان کو اللہ پاک نے برتری عطا فرمائی تو یہ صفت اس میں ڈالی ہے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بزدلی سے پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اللہ میں بزدلی سے پناہ چاہتا ہوں. آدمی بزدل ہو جاتا ہے پھر نہ اس کا مال محفوظ رہتا ہے نہ اس کی عزت محفوظ رہتی ہے. اور بہادر آدمی ہو تو اچھوں کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس پر ہاتھ ڈالے، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ ڈالنے میں اپنا نقصان ہے. بہادر ہونے کے لیے پہلوان ہونا ضروری نہیں ہے. بہادر ہونے کے لیے پہلوان ہونا ضروری نہیں ہے. بہادری کا تعلق دل سے ہوتا ہے، دیگر اعضاء سے نہیں ہوتا. اسی لیے آپ دیکھو گے بڑے بڑے جو دادا گزرے ہیں وہ سب تلنگ رہتے ہیں، چھپکے پتلے رہتے ہیں، لیکن دل میں بہادری ہوتی ہے تو شہر پورا ڈرتا ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں کسی کے یہاں فون کر دیں تو وہ چپ چاپ پیسہ بھیج دیتا ہے، اپنا آدمی بھیج دے تو اس کو پیسہ مل جاتا ہے. حالانکہ اگر ایک پہلوان اس کو دبا دے تو صبح سے شام تک وہ اٹھ نہیں پائے گا. بہادری کا تعلق جسم سے نہیں ہے، دل سے. اللہ نے انسانوں کو سب پر برتری عطا فرمائی، ساری مخلوقات پر. تو شیر بھی اس سے ڈرتا ہے، حالانکہ شیر میں تحول ہے. جو شکاری لوگ ہوں گے کبھی ان کو سابقہ پڑا ہوگا تو دیکھا ہوگا کہ شیر جیسا جانور انسان کو دیکھ کر راستہ کاٹ لیتی. حالانکہ انسان کو شاید پہلے کبھی نہ دیکھا ہو، لیکن جب دیکھتا ہے تو راستہ کاٹ لیتا کہ یہ دو پیر والا جانور کون سا ہے. شیاطین بھی ڈرتے ہیں، اسی لیے نظر نہیں آتے. یہ جنات و شیاطین بھی انسان سے ڈرتے ہیں اسی لیے نظر نہیں آتے، لیکن جب انسان ڈرنے لگ جاتا تو پھر چیونٹی بھی شیر ہو جاتی ہے. وہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ڈر رہا ہے تو پھر وہ کبھی کبھی دکھائی دے دیتے ہیں. اور ہم لوگ تو اتنے بہادر ہیں کہ ابھی ایک دکھے گا مسجد سے سب ڈر ہو جائیں گے. تو وہ خود نظر نہیں آتے، ان کے دلوں میں پہلے انسانوں کا خوف ہے. اور یہ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے ساری مخلوق پر اللہ نے برکت عطا فرمائی. اسی کے ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظر نہ آنے والے دشمن سے حفاظت کی جو تدبیر بتائی ہے، جو پڑھنے کا وظیفہ دعائیں بتائی ہیں، اگر انسان اس کو پڑھنے لگے تو آپ اندازہ کرو کہ جو پہلے سے ڈرتا ہو پھر مزید اس سے حفاظت کا جو انتظام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا، اگر امت کے افراد اس پر عمل کرنے لگیں تو پھر یہ شیاطین و جنات انسان کا کچھ نہیں کر سکتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب ایمانداری سے ایک بات بتاؤ، پچھلے ہفتہ آیت الکرسی کا تذکرہ کیا تھا، کون کون پڑھتا ہے؟ اب 10-20 لوگ اگر پڑھتے ہوں 100-200 لوگوں میں سے تو یہ تو ایسا ہی ہوا کہ آدمی دلچسپی اور شوق ہے اس لیے آ کے سن لیتا ہے درس قرآن، عمل کرنے کی نیت نہیں ہے. برا مت ماننا، سچی بات خراب لگتی ہے، بعض لوگوں کو زیادہ خراب لگتی ہے، لیکن یہ سننے سنانے کا جو مقصد ہے یہ عمل کے پیش نظر ہے. اب اگر آدمی عمل نہ کرے، آپ سن لیں بیٹھ کر کے، عمل نہ کریں تو بتاؤ آپ کو سننے سے کیا ملا؟ کچھ ملا، بلکہ حجت قائم ہو گئی کہ علم میں ہونے کے باوجود ان لوگوں نے عمل نہیں کیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شیاطین سے بچنے کے لیے جو سب سے مجرب دعا بتلائی ہے وہ قرآن پاک کی آیت الکرسی ہے. آدمی اگر اسے صبح شام پڑھنے کا معمول بنا لے تو ہر قسم کے شیطانی تصرفات سے محفوظ رہے گا. اور تجربہ بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ آیا تھا بیت المال میں، کہیں سے اناج آیا تھا، تو اس کی حفاظت کے لیے حضرت ابو ہریرہ کو مامور کیا تھا کہ تم رات میں اس کی حفاظت کرو.
حضرت ابو ہریرہ حفاظت کر رہے تھے، رات بھر ان کی ڈیوٹی تھی. رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تو ان کو ایسا لگا جیسے کوئی اناج برتن اٹھا رہا ہے اور تھیلے میں بھر رہا ہے. جب بالکل پرسکون ہو، کہیں آواز نہ ہو، تو گھڑی کی ٹک ٹک بھی سنائی دیتی ہے. سنا ہے کبھی؟ ہمارے ہاں تو مشکل ہے، جامع مسجد میں سننا ہو تو رات میں رکھ کے دیکھو، سب گھڑی کی آواز سنائی دیتی. اب چاروں طرف لوم چلتا ہو تو پھر نہیں سنائی دے گی. حضرت ابو ہریرہ کو محسوس ہوا کہ کوئی اناج بھر رہا ہے. یہ اندر گئے، دیکھا تو ایک آدمی واقعی تھیلا بھر رہا تھا. جا کے پیچھے سے اس کی گردن پکڑ لی. اب جب گردن پکڑی تو گردن پکڑ لینے کے بعد اس نے رونا دھونا شروع کیا. اپنی مجبوری اور بے بسی بتائی کہ میں عیالدار آدمی ہوں، بیوی ہے، بچے ہیں، ان کے لیے مجھے یہ کرنا پڑ رہا ہے، میرے پاس کچھ ہے نہیں، مجبور ہو کر کے میں چوری کرنے کے لیے آیا ہوں، اس لیے آپ مجھے چھوڑ دو. اتنا رویا گڑ گڑایا کہ حضرت ابو ہریرہ کو رحم آ گیا. بولے اب کرے گا؟ بولے اب کبھی چوری نہیں کروں گا. بولے جا اب آنا مت. چلا گیا. رات گزر گئی. صبح کی نماز میں حضرت ابو ہریرہ جب پہنچے تو نماز کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ہریرہ تم نے اپنے رات کے قیدی کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ حضرت ابو ہریرہ سر کھجانے لگے کہ ایک چور پکڑا تھا، چھوڑ دیا. پورا واقعہ سنا ہے کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا ہوا، میں نے ایک کو پکڑا بھی. پکڑنے کے بعد اسے اتنی مجبوری بتائی، اپنی بے بسی اور بے کسی، کہ مجھ کو رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا. اس سے وعدہ لے کر کے اب نہیں آئے گا. حضور نے فرمایا وہ پھر آئے گا. جب حضور نے یہ فرما دیا کہ وہ پھر آئے گا تو ابو ہریرہ کا تو ایمان تھا کہ جب حضور نے فرما دیا کہ پھر آئے گا تو وہ آئے گا. یہ رات تاک میں بیٹھے رہے. جب آدھی سے زیادہ رات گزر گئی تو پھر وہ آیا، بھرنے لگا. حضرت ابو ہریرہ پہلے سے ہی چوکنا بیٹھے تھے، پھر پکڑ لیا. پھر اس نے بڑی مجبوری بتائی، رویا گایا، سب کچھ کیا. حضرت ابو ہریرہ نے پھر چھوڑ دیا. صبح کی نماز میں حضور نے پوچھا ما فعل اسیرک البارحہ یا ابا ہریرہ، کہ ابو ہریرہ اپنے رات والے قیدی کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول پھر میں نے اس کو رحم کھا کر کے چھوڑ دیا. بولے وہ پھر آئے گا. اور حضرت ابو ہریرہ نے بھی سوچ لیا کہ اب آیا تو چھوڑوں گا نہیں. تیسری رات چھپ کر کے بیٹھے تھے، تیسری رات پھر آیا وہ اور پھر بھرنا شروع کیا. انہوں نے پھر پکڑ لیا. بولے آج تو چھوڑوں گا نہیں. اب جب یہ کہہ دیا کہ آج نہیں چھوڑوں گا تو 2 دن سے زیادہ رونے لگا. پچھلے 2 دن جتنا رویا تھا اس سے زیادہ رونا دھونا شروع کیا. حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے تو کتنا بھی رو، آج تو میں چھوڑوں گا نہیں، یہ تیسرا دن ہے. اس نے کہا کہ اچھا میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں، اگر وہ دعا تم صبح پڑھ لو تو شام تک، اور شام پڑھ لو تو صبح تک، شیاطین و جنات تمہارے قریب نہیں آئیں گے. اب جنہیں دین کی بات کا شوق ہو ان کے لیے تو یہ بہت بڑی بات ہے. حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے کہ اگر ایسی بات ہے تو تم مجھے وہ دعا سکھلا دے، یاد کرا دے، میں تجھے چھوڑ دوں گا. تو شیطان نے حضرت ابو ہریرہ کو آیت الکرسی یاد کرائی. پوری آیت الکرسی یاد کرا دی. حضرت ابو ہریرہ نے اسے اب چھوڑ دیتا، اب آنا مت. وعدہ کر کے چلا گیا کہ اب نہیں آؤں گا. صبح کی نماز میں شریک ہوئے. نماز کے بعد حضور نے دریافت فرمایا کہ ابو ہریرہ کیا ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے پوری بات بتائی اور بتانے کے بعد آیت الکرسی سنائی. کہا کہ یہ اس نے مجھے یاد کرایا ہے اور کہا کہ اگر صبح پڑھ لو گے تو شام تک، اور شام پڑھ لو تو صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہو گے. تو حضور نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا ہے لیکن ہے وہ جھوٹا. یعنی یہ جو بات اس نے کہی ہے سچی بات ہے وہ جھوٹا. جھوٹا آدمی بھی کبھی کبھی سچ بولتا ہے اور سچا آدمی بھی کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے. بولے ہے تو وہ جھوٹا لیکن اس نے یہ بات سچ کہی.
حضور نے فرمایا جو آدمی صبح پڑھ لے شام تک اور شام پڑھ لے صبح تک، اللہ کی حفاظت میں، جان مال عزت و آبرو سب اللہ کی حفاظت میں۔ اب شیطان نے یہ بات بتائی ہے، ہمارا ایمان تو حضور کی بات پر ہے، لیکن شیطان نے خود اس کا اعتراف کیا کہ اگر کوئی ایسا کر لے تو میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ بہت ساری روایتوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو یہ جادو جو ہوتا ہے یہ شیطانی تصرفات ہوتے ہیں، یہ شیطانی تصرفات ہوتے ہیں، اسی لیے جادو کا سیکھنا اور جادو کا کرنا دونوں حرام ہے۔ جادو سیکھنا بھی حرام ہے، جادو کا کرنا بھی حرام ہے۔ اس میں اختلاف رہا ہے علماء میں، بعض لوگ کہتے ہیں سیکھنا جائز ہے لیکن اس پر عمل کرنا جائز نہیں، لیکن محققین علماء یہ کہتے ہیں کہ سیکھنا بھی حرام ہے اور کرنا بھی حرام ہے، اس لیے کہ جادو یہ کفر ہے۔ جب شیطانوں سے تم نے مدد لے لی، جب شیطانوں سے تم نے مدد لے لی تو یہ شرک ہو گیا، اور آدمی شرک کرے تو دائرے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس بنا پر اس کا سیکھنا بھی حرام ہے اور اس کا کرنا بھی حرام ہے۔ اسی لیے وہ مخصوص راتیں ہیں جس میں اللہ کی مغفرت عام ہوتی ہے، بڑے بڑے پاپی کو معاف کر دیا جاتا ہے، جن لوگوں کو نہیں بخشا جاتا اس میں جادوگر بھی ہے کہ جادوگر کی بخشش نہیں، اس لیے کہ یہ شرک کا مرتکب ہے اور اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مشرک کی بخشش نہیں ہوگی، اس لیے جادوگر نہیں معاف کیا جاتا، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو یہ جرم یہودی کرتے تھے، حالانکہ ان کو تو آسمانی ہدایت کی اتباع کرنا چاہیے تھا۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات تھی ان تعلیمات پر وہ عمل پیرا ہوتے، لیکن ان سب کو چھوڑ کر کے وہ جادو کے پیچھے پڑے تھے، اور یہ ان کی تاریخ رہی ہے، یہ یہودیوں کی تاریخ رہی ہے، شروع سے وہ یہ جرم کرتے رہے، سارے نبیوں کے دور میں وہ یہی کام کرتے رہے، حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے وہ بھی یہی کیا کرتے تھے، اور آج بھی دنیا کے اندر فن سحر کے اندر اگر کسی کو کمال حاصل ہے تو وہ یہودیوں کی جماعت، انہی سے تھوڑا بہت جو دوسرے لوگ سیکھ لیتے ہیں تو وہ سلسلہ دوسروں میں بھی چلتا ہے، ورنہ اصل اس فن کا کمال یہودیوں کو ہی حاصل ہے آج بھی۔ تو یہودی چاہیے تو ان کو یہ تھا کہ آسمانی ہدایات کا، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا، ان کی سنتوں کا اتباع کرتے، لیکن وہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے جادو سیکھنے کے پیچھے پڑے تھے۔ اسی کا تذکرہ اس میں ہے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہودی ان علوم کے پیچھے پڑے رہے جن کا چرچا شیاطین کیا کرتے تھے، جادو سیکھنا اور سکھانا، یہ کام شیطانوں کا ہے، انسانوں کا نہیں۔ جمع ذکر کی شیاطین، شیاطین شیطان کی جمع ہے، شیاطین شیطان کی جمع ہے، تو اس سے صرف ابلیس مراد نہیں ہے جو شیطانوں کا جد اعلیٰ ہے، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے عام شیاطین مراد ہے، یہ شیطانوں کا کام ہے، اور یہودی ان سے یہ سیکھا کرتے تھے اور اس کو سیکھتے بھی تھے، عمل بھی کرتے تھے، سکھاتے بھی تھے، حتیٰ کہ وہ روایت بھی میں نے حضرت بخاری شریف کی جو حضرت عائشہ کی روایت ہے کل پچھلے ہفتہ سنائی تھی، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیے جانے کا تذکرہ ہے، بخاری کی روایت ہے، اس لیے روایتاً اسے قبول کیا گیا، درایتاً بات سمجھ میں نہیں آتی، پچھلے ہفتہ اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اس کا بڑا چرچا تھا جادو کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے کوئی 3000 سال قبل کا زمانہ ہے۔ آگے کہتے وما کفر سلیمان، یہ جملہ معترضہ ہے، اصل میں قرآن پاک کا یہ کہنا کہ وما کفر سلیمان، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا،
آخر کیا ضرورت پڑے کہ قرآن پاک نے اس کو ذکر کیا، اللہ پاک نے اس کو ذکر کیا، آخر کیا بات تھی؟ جیسے کوئی آدمی اپنا مخلص اور وفادار ہو، اس کے متعلق یہ کہنا، بادشاہ وقت یہ کہے اپنے مخلص وزیر کے متعلق، وفادار وزیر کے متعلق کہ یہ غدار نہیں ہے، حالانکہ اس کی غداری کا کہیں دور تک کوئی سراغ نہیں، کوئی شبہ اور شائبہ نہیں، لیکن جب یہ بات کہی گئی تو اس کے کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ صفائی کب دی جاتی ہے؟ جب کچھ ہوتا ہے، چاہے حقیقت میں عمل نہ ہو، شبہ کے درجے میں کوئی چیز ہو، جب صفائی دینی پڑتی ہے۔ یا تو آدمی جرم کا ارتکاب کرے تو صفائی دیتا ہے، یا اس کے کردار سے کوئی ایسی جھلک ملتی ہو، شبہ ملتا ہو جس کی وجہ سے اس پر الزام آیا ہو تو اس کو صفائی دینی پڑتی ہے۔ کوئی نہ کوئی تو پس منظر ہوگا، بے سبب ہوتی نہیں رسوائیاں، کچھ حقیقت تھی تو افسانے بنے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا کہ وما کفر سلیمان، کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کفر نہیں کیا؟ تو کیا انہوں نے کوئی ایسا عمل کیا تھا؟ ان کے کردار و عمل سے کیا ایسی کوئی جھلک یا شبہ ملتا تھا جس کی وجہ سے اللہ پاک کو صفائی دینی پڑی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے بنی اسرائیل تھے، اور یہ اتنی نالائق قوم گزری ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہا کرتی تھی کہ یہ نبی نہیں ہے بلکہ جادوگر ہے۔ اور حد ہو گئی کہ آج انجیل کے اندر، توریت کے اندر یہ باتیں ملتی ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی نہیں تھے بلکہ یہ جادوگر تھے، اور جادو کے زور پر اپنی سلطنت چلا رہے تھے۔ بنی اسرائیل کا حضرت سلیمان کے متعلق یہ عقیدہ تھا، اور انہوں نے اللہ کی کتاب توریت اور انجیل کے اندر یہ باتیں اپنی طرف سے داخل کر دی تھی جو آج بھی ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس لیے قرآن پاک کو صفائی دینی پڑی کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے نبی تھے، اور جو ان کی سلطنت تھی لمبی چوڑی، وہ سلطنت اللہ کا عطیہ اور انعام تھی، اور جادو کے زور پر انہوں نے یہ نہیں کیا تھا۔ اللہ نے ان کو ایسا اقتدار اور ایسا غلبہ عطا فرمایا تھا کہ انسانوں پر ہی نہیں، جنات و شیاطین پر بھی ان کی حکومت تھی، لیکن وہ جادوگر نہیں تھے۔ وما کفر سلیمان، کہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا، یعنی کبھی جادو نہیں کیا۔ ولکن الشیاطین کفروا، لیکن ہاں ان کی سلطنت میں ان کی رعایا اور ماتحتوں میں جو شیاطین تھے وہ جادو کیا کرتے تھے، کفر کیا کرتے تھے۔ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھلایا کرتے تھے۔ تو شیاطین کا یہ عمل تھا جو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بنی اسرائیل نے منسوخ کر دیا تھا۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی برات کا اور ان کی صفائی کا اہتمام فرمایا۔ قرآن پاک کی اس آیت میں یہ لفظ ذکر کیا، جملہ کہ وما کفر سلیمان، کہ حضرت سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا، بلکہ اس زمانے میں جو شیاطین تھے وہ شیاطین کفر کیا کرتے تھے، لوگوں کو جادو سکھلایا کرتے تھے۔ اسی طرح بنی اسرائیل ان دو فرشتوں پر جو علم اتارا گیا تھا، علم سحر، علم جادو، اس کو سیکھا کرتے تھے، اس کا اتباع کیا، اور اتباع کیا ان یہودیوں نے اس علم کا جو دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا شہر بابل میں، جن کا نام ہاروت و ماروت ہے۔ یہ دو فرشتے تھے، ان دونوں فرشتوں کو اللہ نے جب زمین پر اتارا تو انسانی صورت دے کر کے اتارا، اور یہ امتحان تھا بنی اسرائیل کے لیے۔ ان کو اللہ نے ان دونوں فرشتوں کو وہ علم عطا فرمایا تھا جسے جادو کہتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل ان کے پاس جا کر کے سیکھنے کے لیے ان کے پاس جایا کرتی تھی اور درخواست کیا کرتی تھی کہ ہمیں آپ سکھا دو۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ دونوں فرشتے کسی کو یہ علم سکھلاتے نہیں تھے جب تک ان کو یہ نہ بتا دیتے کہ دیکھو ہمارا آنا اور ہم کو یہ علم دیا جانا تمہارے لیے امتحان ہے،
انما نحن فتنۃ، ہم تمہارے لیے آزمائش اور امتحان کے طور پر آئے ہیں، فلا تکفر، تم سیکھ کر کے کفر کی رائے اختیار مت کرو ورنہ پھنس جاؤ گے۔ فرشتے یہ کہہ دیا کرتے تھے۔ بابل آج کے موجودہ بغداد سے 60 کلومیٹر دور جانب جنوب کے اندر ایک کھنڈر ہے۔ آج تو کھنڈر ہے، میرا جانے کا اتفاق ہوا ہے، میں نے دیکھا ہے تو کھنڈر وہ، لیکن اس کھنڈر کو دیکھ کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے کے اندر کیسے باکمال لوگ گزرے۔ میلوں کے ایریے میں وہ پورا شہر زمین میں دھسا دیا گیا ہے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین نے کھود کر کے آج اس شہر کو دریافت کیا۔ اس کی دیواریں بلا مبالغہ 15-15 20-20 فٹ موٹی دیواریں ہیں۔ زمین کی سطح سے گہرائی میں وہ پورا شہر ہے، اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے، اور دیکھ کر اندازہ یہ ہوا کہ جتنی اینٹیں اس میں استعمال کی گئی ہیں، اگر ان اینٹوں کو آج نکالا جائے تو بڑے سے بڑا شہر وجود میں آ جائے گا، اتنی عمارتیں بن جائیں گی اس سے۔ 15-15 20-20 فٹ موٹی دیواریں اور 20-20 25-25 فٹ اونچی دیواریں، جیسے قلعے کی فصیل ہوتی ہے ایسے ان کے مکانوں کی دیواریں تھیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہزاروں سال پہلے یہ شہر اپنی رونق، اپنی سرسبزی اور شادابی اور اپنے مہذب اور متمدن ہونے میں تاریخ کے اندر ایک مقام رکھتا ہے۔ یہ دونوں فرشتے اسی شہر بابل میں اتارے گئے تھے، تو لوگ ان سے جا کے جادو سیکھا کرتے تھے، یہ سکھاتے نہیں تھے۔ لیکن جب لوگوں کو کہہ دیتے کہ دیکھو ہمارا آنا اور ہم کو جو علم دیا گیا ہے یہ آزمائش اور امتحان ہے، تم سیکھو مت، یہ کہنے کے بعد بھی جو سیکھنا چاہتا اس کو سکھا دیتے تھے۔ اب یہ یہودی لوگ سیکھتے بھی تھے تو کیا سیکھتے تھے؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، ان سے وہ جادو سیکھا کرتے تھے جس سے میاں بیوی میں جھگڑا کرا دے، میاں بیوی میں جدائیگی ڈال دے۔ اور یہ کام شیطان کو بہت پسند ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان روزانہ اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، اور سارے شیطان دن بھر اور رات بھر کی کارگزاری آ کر شیطان کو سناتے ہیں، سب پیش ہوتے ہیں۔ شیطان پوچھتا ہے تو نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے کہ ایک دکاندار تھا، اس کو میں نے ڈنڈی مارنے پر آمادہ کیا، وہ ڈنڈی مارتا ہے۔ بولے ہاں ایک کام کیا، چل کنارے ہو جا۔ دوسرے سے پوچھتا ہے تو کیا کیا؟ بولے ایک بچہ مدرسہ جا رہا تھا تو اس کو میں نے راستے میں کھیل میں لگا دیا، اور بچے کھیل رہے تھے یہ بھی اس میں کھیلنے لگ گیا۔ بولے ہاں تو اس سے اچھا کام کیا، ٹھیک ہے۔ تیسرے سے پوچھتا ہے تو کیا کیا؟ بولے میں کوئی ایسا بڑا کام تو نہیں کیا، بس میاں بیوی میں جھگڑا کرا دیا۔ شیطان اس کو بلا کر کے اپنے سینے سے لگاتا ہے۔ بولے آج تو کام کیا ہے۔ میاں بیوی میں جھگڑے کا ہو جانا اور جھگڑا بڑھا کر کے جدائیگی تک پہنچا دینا، دو خاندانوں میں جدائیگی ڈال دینا ہے تو دو آدمیوں کا معاملہ، لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ دو خاندان ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ آپ دیکھ لو، کسی خاندان میں آپ لڑکی دے دو اور جس کے نکاح میں اس لڑکی کو آپ نے دیا ہے وہ اگر طلاق دے دے تو دونوں خاندانوں میں ہمیشہ کی دشمنی پڑ جاتی ہے کہ نہیں؟ شیطان اس کام کے کرنے والے کو سینے سے لگا کر کہتا ہے کہ تو نے کام کیا ہے، پیٹ ٹھوکتا ہے، شاباشی دیتا ہے، تو کام کیا ہے۔ تو یہ یہودی لوگ ان دونوں فرشتوں سے جو جادو سیکھتے تھے وہ میاں بیوی میں جدائیگی کا، اچھے والے محبت کرنے والے خوشگوار زندگی گزارنے والے میاں بیوی تھے، چھو چھا کرا کر کے دونوں میں لڑائی ڈالتی۔ آج اپنے شہر میں بھی لوگ یہی کرتے ہیں۔ دوسرا جادو کم کرواتے ہیں، جو لوگ کرواتے ہیں یہی کرواتے ہیں۔ میاں بیوی میں انبن کرا دینا، جھگڑا ڈال دینا، جدائیگی کرا دینا، جب اوپر کا کچھ کرواتے ہیں تو یہی کرواتے ہیں۔
اور شیطان اس میں بہت تیزی سے چلتا ہے، بہت تیزی سے. تو یہودی جو ہے ان سے یہی سیکھا کرتے تھے کہ میاں بیوی میں جدائیگی، جھگڑا، لڑائی کیسے ہو. یہ سیکھتے تھے، وہ سکھا دیتے تھے. وہ تو آئے تھے امتحان اور آزمائش کے طور پر، فرشتے اتارے گئے تھے آزمائش کے طور پر، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ کون اس میں سے نہیں سیکھتا ہے اور کون سیکھتا ہے. یہ امتیاز اور فرق معلوم ہو جائے. اس کے لیے بطور امتحان و آزمائش یہ آئے تھے. فرماتے وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، کہ یہ سحر اور جادو اس سے کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. نقصان کا پہنچنا اللہ کے حکم تقدیری پر موقوف ہے. یعنی اللہ کی طرف سے اگر فیصلہ ہوگا نقصان کا تو نقصان ہوگا، اور اگر اللہ کا فیصلہ نہیں ہے، پوری دنیا کے جادوگر مل کر کے کسی کا کچھ بگاڑنا چاہیں تو بگاڑ نہیں سکتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے یہ ایمان کی بات ہے. ہوگا وہی جو اوپر والا چاہے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر صرف جادو سے ہی سب کچھ ہونے لگتا تو آج کوئی اچھی حالت میں نہیں رہتا. جیسے عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر مخلوق کے ہاتھ میں اللہ عزت و ذلت دے دیتا تو آج مالیگاؤں میں کوئی عزت دار نہیں رہتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر عزت و ذلت اللہ انسانوں کے ہاتھ میں دے دیتا تو آج ہمارے شہر مالیگاؤں میں کوئی عزت دار نہیں رہتا. اس سے تم اندازہ لگاؤ اپنے کیسے لوگ ہیں. آج کوئی کسی کا اچھا نہیں چاہتا، اور کسی کو ترقی کرتا دیکھ کر کے لوگ حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں. پھر ایسی تدبیریں اختیار کرتے ہیں جس سے اس کو نقصان پہنچے. تو سحر اور جادو کے ذریعے سے بھی کسی کو نقصان اس وقت پہنچے گا جب اللہ کا فیصلہ ہوگا. اور اگر اللہ کا فیصلہ نہیں ہے تو پھر لوگ لاکھ پر پٹکتے رہیں، کچھ نہیں ہوگا. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، کہ یہ لوگ اس جادو کے ذریعے سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے اذن اور اللہ کے حکم سے. اس لیے اگر نقصان پہنچا تو یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کا فیصلہ بدلے گا تو کون بدلے گا؟ کوئی پھوک جھاڑ والا بدل دے گا؟ وہی بدلے گا. اللہ کا فیصلہ اللہ ہی بدلے گا. اس لیے ایک عامل صاحب تھے، ان سے میری ملاقات ہوئی، اچھے عامل تھے. ان سے میں نے کہا کہ آپ کا کوئی مجرب عمل ہو اس مخصوص عنوان پر تو آپ مجھے بتا دیں. کہنے لگے آپ کہاں اس چکر میں پڑے؟ بولے اس سے اچھی چیز یہ ہے کہ رات کی تنہائی میں آخر وقت میں اٹھ کر کے اللہ سے دعا کرو. ساری دنیا کے جادوگر مل کر کے اگر کسی پر انہوں نے جادو کیا، تم رات کی تنہائی میں اس مصیبت زدہ کے لیے اٹھ کر کے دعا کر دو، اللہ اس کو نجات دے دے گا. دل پر بات لگی کہ سچی بات ہے. اگر کسی نے کسی پر جادو کر دیا، آپ اس کے لیے غائبانہ، اس کے منہ پر نہیں، آپ غائبانہ اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ یہ شخص مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، اسے آپ شفا دے دیں، اسے نجات دے دیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مومن کسی مومن کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے تو وہ دعا اللہ پاک ضرور قبول فرماتے. اور رات کی تنہائی اور آخر وقت کا حصہ یہ وہ وقت ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ پاک آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں. ایک فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے کہ ہائے کوئی اللہ سے مانگنے والا، جو مانگے گا اسے دیا جائے گا. ہر کوئی عافیت کا طلبگار، ہر کوئی روزی کا چاہنے والا، ہر کوئی مغفرت کا چاہنے والا، جو چاہتا ہے اس کو دے دیا جاتا ہے. کہا کہ یہ بھوک جھاڑ کے چکر میں مت پڑو. بہترین نسخہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر کے مانگو. سحر اور جادو کے ذریعے سے اسی وقت نقصان پہنچتا ہے جب اللہ پاک چاہیں، اور جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر کے تم نے دعا مانگ لی، اللہ اپنا فیصلہ بدل دے گا.
یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. اللہ پاک جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. اسی کے پاس لوح محفوظ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ پاک جو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں اور جو چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں. کسی کے محتاج اور مجبور تھوڑی ہیں. لوح محفوظ اللہ کے پاس ہے. وعندہ ام الکتاب. اس لیے آدمی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر کے مانگے. کوئی مصیبت زدہ اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر کے مانگے. کوئی مصیبت زدہ اور پریشان شخص ہو, آپ اس کے لیے دعا کرو. وہ تو دعا کرے گا ہی. آپ اس کے لیے دعا کرو, اللہ اس کو شفا دے دے گا. تو نقصان بھی اگر پہنچے گا تو اللہ کے حکم تقدیری سے, اور شفا بھی ملے گی تو اللہ کی طرف سے. اس لیے بھوک جار والوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. سمجھ میں آئی بات؟ ورنہ بعض ان میں سے ایسے ہوتے ہیں جو جیب بھی خالی کرتے ہیں, گھر بھی خالی کر دیتے. گھر خالی کرنے تو سمجھ گیا ہوگا میں کیا کہنا چاہتا ہوں. یہ سب ایک نمبر کے بدماش ہوتے ہیں. شریف خاتون جب ان کے پاس پہنچ جاتی ہے تو یہ دوسرا تصرف بھی شروع کر دیتے ہیں. جو لوگ اس لائن میں ہوتے ہیں, اللہ ماشاء اللہ, اللہ جن کی حفاظت فرمائے, سب پر نہیں یہ بات ہے, لیکن ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے. یہ مائیں اور بہنیں اچھی طرح سمجھتی ہیں. عورتوں کو اللہ نے یہ بات کمال درجے میں عطا فرمائی ہے کہ وہ نظر دیکھ کے سمجھ جاتی ہے کہ اس کی نظر اچھی ہے کہ خراب ہے. ایک نظر آدمی ڈالتا ہے, عورت نظر دیکھ کے بول دیتی ہے کہ یہ چھچورا ہے. نظروں کو پہچانتی ہے. اسی لیے آپ ان سے پوچھو, پھوک جھاڑ کرنے والوں میں اکثر ایسے ہوتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ, کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو متقی پرہیزگار ہوتے ہیں. لیکن بہترین نسخہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, کسی کے پاس آنے جانے کی ضرورت نہیں. آپ صبح شام آیت الکرسی کا اہتمام کریں, چاروں کل کا اہتمام کریں, آمن الرسول سے آخر تک کا اہتمام کریں, اور سورہ مومنون کی آخری 4 آیتیں, افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله الها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربي انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. یہ 4 آیتوں کے پڑھنے کا آپ اہتمام کرو, شیاطین کے ہر قسم کے تصرف سے محفوظ رہو گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے عمل سے کسی دوسرے کا بتلایا ہوا عمل اچھا نہیں ہو سکتا. یہ تو ایمان کی بات ہے. اور امت کے سب سے بڑے خیر خواہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے آپ اس کا اہتمام کرو, بس اللہ ان ساری چیزوں سے تم کو نجات دے دے گا. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. اور یہ یہودی جو کچھ سیکھتے ہیں اس سے ان کو نقصان پہنچے گا, ولا ينفعهم, نفع نہیں پہنچے گا. یعنی جو علم یہ سیکھتے ہیں اس علم کے ذریعے سے ان کا نقصان ہے, ان کا فائدہ نہیں ہے. اور یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے. یہ فیصلہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے کہ جادو سیکھنے والے کا نقصان ہے, فائدہ نہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. یہ یہودی بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ جو شخص جادو سیکھے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. آخرت میں حصہ تو ایمان پر ملتا ہے. حصے سے مراد نعمتوں کا ملنا, راحتوں کا ملنا, اجر و ثواب کا ملنا, یہ مراد ہے. ورنہ سزا تو پکی ہے. مَا لَهُ فی الآخرۃ من خلاق, آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. اس لیے کہ جادوگر ایمان سے محروم ہوتا ہے. اور نماز ہو, روزہ ہو, زکوٰۃ ہو, حج ہو, جتنے نیک اعمال ہیں ان کا مقبول ہونا اور کار آمد ہونا ایمان پر موقوف ہے. ایمان ہے تو یہ ساری چیزیں آدمی کو نفع پہنچائیں گی, کام آئیں گی, اور ایمان نہیں ہے تو یہ کچھ کام نہیں آئے گا. اور جادو سیکھنے کی وجہ سے آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے, جادو کرنے کی وجہ سے ایمان سے محروم ہو جاتا. تو یہ بات یہودی بھی جانتے تھے کہ جو سیکھے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. لیکن اس کے بعد بھی بہت سارے بدبخت ایسے تھے جو جادو کے بدلے میں اپنی جانوں کو بیچ دیا کرتے تھے.
یعنی جادو سیکھ لیتے تھے اور اپنی آخرت خراب کر لیتے تھے، دنیا بھی بگاڑ لیتے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ اس بات کو جانتے تو اس میں ان کا دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت میں فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آتے، یہودی جادو اور سحر چھوڑ کر کے ایمان لے آتے، واتقوا پرہیزگاری کی زندگی گزارتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، تو اللہ کے یہاں یہ بہترین بدلہ پاتے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ لوگ اس بات کو جانتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک